اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العدیۃ فی الصلاۃ یعنی نماز سے متعلق دعائیں۔ آج کی حدیث نمبر 97، رکوع اور سجود کی بعض مسنون دعائیں کیا ہیں؟ عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال صلیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرکع فقال فی رکوعہ سبحان ربی العظیم وفی سجودہ سبحان ربی الاعلی، رواہ النسائی والترمذی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا تو اس میں یہ دعا پڑھی، سبحان ربی العظیم، میرا عظمت والا رب ہر خطا سے پاک ہے، اور سجدے میں یہ دعا پڑھی، سبحان ربی الاعلی، میرا بلند اور برتر رب پاک ہے۔ اسے نسائی اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ جب نمازی خود کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا کر اس کی عظمت اور جلال کا اقرار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ رکوع میں تسبیحات کی کم از کم تعداد 3 ہے، مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ ہم سب اپنی نماز کی طوالت کے حساب سے جس تعداد میں پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ ایک روایت میں ہے کہ ان عوف ابن مالک رضی اللہ عنہ قال قمت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ فلما رکع مکث قدر سورۃ البقرۃ یقول فی رکوعہ سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمۃ، رواہ النسائی۔ کہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں ایک رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوا تو آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر رکوع کیا اور اس میں یہ دعا پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غلبہ، بادشاہی، کبر اور عظمت کا مالک یعنی رب پاک ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور رکوع اور سجود کی دعا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی رکوعہ وسجودہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھتے تھے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، مطلب کہ اے اللہ ہمارے رب، تو اپنی حمد کے ساتھ پاک ہے، مجھے بخش دے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہی کہ ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول فی رکوعہ وسجودہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، رواہ النسائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع اور سجود میں یہ دعا پڑھتے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، کہ یعنی تمام فرشتوں اور جبرائیل کا رب پاک اور مقدس ہے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث صحیح ہے۔ ایک اور دعا ہے رکوع میں پڑھنے کی، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت انت ربی خشع سمعی وبصری ومخی وعزمی وعصبی ومستقلت بہ قدمی للہ رب العالمین۔ کہ اے اللہ، میں نے تیرے لیے رکوع کیا، میں تجھ پر ایمان لایا اور اپنے آپ کو تیرے حوالے کر دیا، تو میرا پروردگار ہے۔ میرے کان، میری آنکھیں، میری گدی، میری ہڈی، میرے پٹھے اور وہ تمام چیزیں جو میرے پاؤں میں ہیں جہانوں کے رب کے لیے جھک گئیں۔ اسے احمد، مسلم اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔